پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ پروگرام ایمان کا بانی میں میں ہوں آپ کی میزبان شاہین، اور میں ہوں ندیم۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ ندیم صاحب، میں خدا کی بہت شکر گزار ہوں کہ خدا مجھے اور آپ کو ہر ہفتے یہ پروگرام اپنے سامعین کے لیے لے کر آنے کا موقع دیتا ہے۔ جی ہاں، میں بھی اس کے لیے بہت خوش ہوں۔ اس پروگرام کی تیاری میں خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں نے خدا اور اس کے اس دنیا کے منصوبے کے بارے میں اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جی ندیم صاحب، یہ بات بالکل بجا ہے، اور ہمارے پیارے سامعین، میں آپ کو ایک اچھی نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو روز اس کا مطالعہ کرنا بہت ہی اچھا خیال ہوگا۔ جب آپ زندگی میں خدا کی راہوں کی پیروی کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں سے پڑھنا آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور شاہین، آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ صبح اٹھتے ہیں تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، اور کچھ اسے رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ آپ کون سے وقت میں بائبل کو پڑھتے ہیں، زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ بلا ناغہ بائبل کو پڑھیں اور دعا کریں۔ تو ندیم صاحب، آئیے اب ہم دعا کرتے ہیں، اور مہربانی سے آپ اس دعا میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے خدا، ہمارے آسمانی باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں برکت دے، اور آج کے دن اپنی سچائی کی جانب ہماری رہنمائی فرما، ہمیں شیطان کی راہوں پر چلنے کے لیے معاف فرما، ہمیں اپنی صداقت کی پہچان بخش، ہماری مدد کر تاکہ ہم صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں، سچ اور جھوٹ کو پہچاننے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دعا ہم یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ اگر آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام سنا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یسوع کی اس شخص کے بارے میں تمثیل بتائی تھی جس میں ایک آدمی کچھ بیج بونے کے لیے گیا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تمثیل ایک روزمرہ کی کہانی ہوتی ہے جس میں خدا کے متعلق باتوں کے گہرے معنی پائے جاتے ہیں، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یسوع اکثر لوگوں کو تمثیلوں کے ذریعے سکھاتا تھا۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ خدا اپنی سچائی کے بیج آدمیوں کے درمیان روز بروز بو رہا ہے۔ کچھ لوگ تمثیل میں پائی جانے والی خشک زمین کی مانند ہوتے ہیں، وہ خدا کے کلام کا بیج لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ پتھریلی زمین کی مانند ہوتے ہیں، جہاں بیج گہرائی میں نہیں جاتا، وہ بیج کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن وہ جلد مر جاتا ہے۔ کچھ لوگ خدا کی صداقت کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن سال یا 2 سال بعد وہ اس بات سے پھر جاتے ہیں۔ وہ اس زمین کی مانند ہوتے ہیں جو جھاڑیوں سے بری ہوتی ہے اور پودے کو دبا دیتی ہے، اور کچھ اچھی زمین کی مانند ہوتے ہیں، وہ خدا کی صداقت کو سنتے اور اسے قبول کرتے ہیں، اور اپنی پوری زندگی خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وفادار رہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہمارے سامعین ہیں، آپ اچھی زمین کی مانند ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں خدا کی صداقت کو قبول کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں آپ کو مسیح کے چند معجزات کے بارے میں بتایا تھا جو اس نے زمین پر رہتے ہوئے کیے، اور آج ہم آپ کو ایک اور معجزے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ یہ معجزہ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 10ویں تا 14ویں آیت میں ملتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں تا 14ویں آیت۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ حوالہ پڑھیں، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع نے بہت سے معجزات کیے اور بہت سے بیماروں کو شفا بخشی۔ اسی سبب سے وہ جہاں کہیں بھی جاتا بہت سے لوگ اس کے پیچھے آتے۔ ایک مرتبہ جب وہ گلیل کی جھیل پر تھا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ آبادی سے بہت دور تھے اور بھوکے تھے، اور ان کے پاس کھانا بھی نہیں تھا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ ان سب کو کس طرح کھانا کھلانا ہے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 چھوٹی مچھلیاں ہیں۔
لیکن اتنے بڑے ہجوم کو کھلانے کے لیے یہ خوراک کچھ بھی نہیں، لیکن یسوع نے یہ روٹی اور مچھلی لی اور معجزہ فرمایا اور تمام لوگوں کو کھانا کھلایا۔ شاہین، اب آپ مہربانی سے اس حوالے کو پڑھیں جو آپ نے کہا تھا، یوحنا کی انجیل کا 6 باب، اس کی 10ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ جی ندیم صاحب، یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ اور اس جگہ بہت گھاس تھی، بس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ بس جو معجزہ اس نے دکھایا، لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ شاید اس سے پہلے کہ ہم اس معجزے پہ اور بات کریں، کیوں نہ ایک اچھا سا زبور سنیں۔ رب عیالی میرے کول، میرے دل نو نہیں ڈول۔ رب عیالی میرے کول، میرے دل نو نہیں ڈول۔ کدی نہ ہووے گی کڑ مینوں، رب جو میرا عیالی ہے۔ کدی نہ ہووے گی کڑ مینوں، رب جو میرا عیالی ہے۔ ہری ہری کانتے مینوں بہانے، میٹھے پانی کول۔ رب عیالی میرے کول، میرے دل نو نہیں ڈول۔ ابھی ہم زبور سن رہے تھے، اور مجھے امید ہے کہ یہ زبور آپ کو اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک معجزے کے بارے میں جو یسوع مسیح نے تقریباً 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا تھا۔ شاہین نے ہمارے لیے جو حوالہ پڑھا ہے اس میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ یسوع نے ایک معجزہ کیا اور صرف جو کی 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، اور یہ معجزہ یسوع کی عظیم قدرت کا ایک اور ثبوت ہے، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یسوع فی الحقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا اناج خدا کی قدرت سے بڑھتا ہے۔ جو بیج ہم بوتے ہیں اس میں زندگی خدا پیدا کرتا ہے۔ خدا ہی ہماری فصلوں پر بارش برساتا ہے۔ یہ خدا ہی ہے جس نے زمین اور اس میں موجود سب چیزوں کو بنایا ہے۔ خدا کے بیٹے کے لیے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو بڑھا کر 5 لوگوں کے لیے کھانا مہیا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ یسوع نے معجزہ فرمایا اور 5000 لوگوں کا پیٹ بھرا۔ یسوع نے یہ معجزہ ایک اہم سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی کیا۔ اور اب یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب، اس کی 26ویں تا 27ویں آیت کو پڑھتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ یسوع نے کیا کہا۔ یسوع کے 5000 کو کھانا کھلانے کے کچھ عرصہ بعد وہ ایک اور جگہ پر گیا، اور بہت ہی تھوڑے وقت میں بہت سے لوگوں نے ان کو تلاش کیا اور اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سنیے اس نے ان سے کیا کہا۔ ندیم صاحب ذرا اسے ہمارے لیے پڑھ دیجئے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ میرے عزیزو، یسوع اپنے پیروکاروں کو ایک بہت اہم سچائی پہنچا رہا تھا۔ وہ ان پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی پیروی دنیاوی چیزوں کی پیروی سے
کہیں زیادہ اہم ہے۔ وہ انہیں بتا رہا تھا کہ وہ دنیا میں انسان کو صرف مادی خوراک دینے نہیں آیا، نہیں، بلکہ اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد انسان کو روحانی خوراک دینا تھا۔ خوراک جو یسوع انسان کو دینا چاہتا ہے وہ ابدی ہے۔ جی ہاں، یہ ابدی زندگی ہے۔ جی شاہین، خوراک جو ہم اس دنیا میں کھاتے ہیں بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان صرف چند ہفتوں کے لیے خوراک کے بغیر رہے تو وہ مر جائے گا، اور اگر انسان خوراک لیتا رہے تو بھی وہ تقریباً 70 سال کے قریب زندگی پاتا ہے۔ لیکن جو خوراک خداوند یسوع مسیح دیتا ہے وہ خوراک ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے۔ یسوع نے اپنی بابت یہ الفاظ کہے، ہم انہیں یوحنا 6 باب کی 35ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جی ہاں شاہین، اور اس کے ساتھ ہی یوحنا کی انجیل کا 6 باب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی 51ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ اور یوحنا 6 باب کی 57ویں اور 58ویں آیت میں یسوع نے فرمایا، جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا، میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ عزیز سامعین، محنت کرنا اور اپنے خاندان کے لیے روٹی کا انتظام کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا کہ وہ خدا سے دعا کریں اور اس سے روزمرہ کی روٹی مانگے، لیکن اپنے جسموں کے لیے مادی خوراک حاصل کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے اپنی روح کے لیے روحانی خوراک حاصل کرنا۔ ہم جسمانی شخصیات بھی ہیں اور روحانی شخصیات بھی ہیں، اور ہمیں صرف اپنے طبعی جسموں سے سروکار رکھتے ہوئے اپنی ذات کے روحانی پہلو کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا۔ جی ہاں، ہمیں اپنی ذات کے روحانی پہلو کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا جسم ایک دن بوڑھا ہو جائے گا اور ہم مر جائیں گے، لیکن ہماری ذات کا روحانی حصہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ غیر فانی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور اگر ہم روحانی خوراک کھاتے ہیں جو خداوند نے آسمان سے بھیجی ہے، تو ہم اپنے طبعی جسموں کے مرنے کے بعد جنت میں خدا کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ عزیز سامعین، ہمارا سب کام اور خیال اور قوت اس دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے جو عارضی اور ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں۔ ہمیں زیادہ دھیان ان چیزوں کی طرف لگانا ہے جو دائمی اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں۔ جی ہاں، پروگرام کے اختتام میں آپ کے لیے یوحنا کے پہلے خط کے 2 باب کی 15ویں سے 17ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یسوع پر ایمان لانے کا فیصلہ کریں گے، جو زندگی کی روٹی ہے اور جو آسمان پر سے خدا کی طرف سے آیا اور جو زندگی دیتا ہے۔ جی سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جانے سے پہلے ہمارا پتہ نوٹ کریں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصلہ آباد، پاکستان، اور فون کال اور SMS کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیں، 03053377 پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ شاہین کو اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔